ابتدا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے پاک اور بابرکت نام سے کہ جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج کی بات پروگرام میں ہوں طارق امین خالد ایڈوکیٹ۔ گزشتہ پروگرام میں ہم نے ذکر کیا تھا گڈانی کی شپ بریکنگ یارڈ میں لنگر انداز ہونے والے اس خطرناک انسان دشمن بحری جہاز کا کہ جس میں 1500 ٹن مرکری آئل اور زہریلی گیسز تھی جو ہر لحاظ سے انسانوں کے لیے اور آبی مخلوقات کے لیے ایک تباہی کا پیغام تھا، موت کا پیغام تھا۔ خوشی کی بات یہ ہے کہ ہمارے اس پروگرام کے نشر ہونے کے ساتھ ہی اسی رات کو سوئے ہوئے حکمرانوں نے اس کا نوٹس لے لیا اور آج یہ خبر چل رہی ہے کہ محکمہ ماحولیات اور دیگر تمام اداروں کے اعلیٰ افسر گڈانی میں پہنچ چکے ہیں اور وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جہاز 2 نمبری کر کے نام بدل کر کسی پاکستانی نے یہاں تک کیسے لائے اور کیسے یہ یہاں لنگر انداز ہوا اور کیسے یہاں پر اس کی بریکنگ کے دوران لوگوں کی جانوں کو خطرہ پیدا ہوا۔ میری گزارش ہے حکمرانوں سے اور انکوائری کمیشن سے کہ وہ مہربانی کر کے انسانی جذبے کے ساتھ اور ملک سے دوستی کے جذبے کے ساتھ اس چیز کو اچھے طریقے سے دیکھیں اور وہ دیکھیں کہ اس جہاز کو لانے والا آدمی جو تھا اس نے کن کن افسروں سے، کن کن اداروں سے اور کن کن لوگوں سے جو ہے وہ چمک کی زبان میں بات کی اور ان لوگوں نے کیسے انسانوں کے نام پر اور ملک کی بربادی کے نام پر یہ رقم وصول کی اور اس جہاز کو لنگر انداز ہونے دیا۔ اگر اس کی کمیشن کی رپورٹ صحیح طور پر نہ آ سکی تو میں سمجھوں گا کہ یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ ہم نے صحافتی میدان میں جو کرنا تھا وہ کر دیا، ہماری ذمہ داری یہ تھی۔ اب ان لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ بھی ملک کی خاطر اور قوم کی خاطر وہ اس چیز کو اچھے طریقے سے انکوائری کرے اور ایک مضبوط رپورٹ جو ہے وہ اعلیٰ افسروں تک پہنچے۔ یہ ابھی جو سردیاں گئی ہیں 2 مہینے پہلے، ان میں سردیوں کے پورے موسم میں پورے پاکستان میں آپ دیکھیں نا جی کہ بجلی سپلائی کرنے والے اور بجلی کو انتظام کرنے والے اداروں نے روزانہ کی بنیاد پر پرمٹ لے کر پورا دن یہ کہہ کر بجلی بند کی تھی کہ ہم اس میں نئی جدت لا رہے ہیں، نئی لائنیں ڈال رہے ہیں، نئے ٹرانسفارمر لگا رہے ہیں تاکہ آنے والی گرمیوں میں لوگوں کو بلا تعطل بجلی جو ہے وہ مل سکے۔ لوگ مطمئن رہے اس لیے کہ سردیاں تھیں، ایک بلب جلانا تھا اور اس روشنی کے لیے وہ کافی تھا ان کے لیے۔ بہرحال تکلیف دہ بات یہ ہے کہ ادارے جھوٹ کیسے بولتے ہیں، ادارے اپنی فرضی اور کاغذی کارروائیاں کیسے کرتے ہیں، عوام کو کیسے بدھو بناتے ہیں اور حکمرانوں کو کیسے بدھو بناتے ہیں۔ اس کی مثال یہ گرمیاں شروع ہونے کے ساتھ ہی آ گئی ہیں۔ بات 22 کروڑ عوام میں سے 21 کروڑ عوام کی ہے، کیونکہ 1 کروڑ عوام میں سمجھتا ہوں وہ ہے کہ جو بہت بڑے افسر ہیں یا اشرافیہ ہیں یا جن کے پاس بجلی کے ذریعے اور ہیں اور جن کی بجلی بات تعطل چلتی رہتی ہے۔ 21 کروڑ وہ کیڑے مکوڑے جو اپنے خون پسینے سے بجلی کے سب سے مہنگے بل ادا کرتے ہیں، گرمی آنے کے ساتھ ہی ان کے ساتھ ہاتھ ہونا شروع ہو گیا۔ اور رات کو اور دن کو اور دوپہر کو جب پارا ہائی ہوتا ہے یہ بلا تعطل بجلی کراچی سے پشاور تک بند کر دیتے ہیں اور کئی گھنٹے بند رکھتے ہیں۔ اور سب سے الجھن کی بات یہ ہے کہ یہ رات کے وقت جب عام آدمی، غریب آدمی چھوٹے کمروں میں، چھوٹے مکانوں میں پورا دن محنت مزدوری کرنے کے بعد اپنے بال بچوں کے ساتھ سونے کی کوشش کرتا ہے تاکہ صبح اٹھ کر پھر کام کر سکے، ان لوگوں کے راتوں کی نیندیں حرام کر دی ہیں ان وابڈا والوں میں، چاہے وہ کے الیکٹرک کمپنی کراچی ہے یا اس کے بعد وہاں سے لے کر پشاور تک دوسری فیسکو، گیپکو، لیپکو، میپکو جو بھی ہے، انہوں نے بہت بڑا ظلم کرنا شروع کر دیا ہے۔ اور دیکھنے والی بات یہ ہے کہ کورونا کا موسم، کورونا کی وہ خطرناک لہر، اوپر سے کام بند
اوپر سے محنت مزدوری کرنے والے لوگوں کے لیے زندگی جو ہے عذاب بنی ہوئی ہے، اور اس کے باوجود جب وہ رات کو آرام کرنا ہی ایک ان کے پاس سب سے بڑی چیز رہ گئی ہے کہ چند گھنٹے سو جائیں تو زندگی اچھی گزر جائے، ان کے لیے بجلی بند کرنے پر کراچی میں، سکھر میں، حیدرآباد میں، بہاولپور میں، بہاول نگر میں اور دیگر شہروں میں بجلی کے ستائے ہوئے ان صارفین نے احتجاج شروع کر دیا، سڑکوں پر آنا شروع کر دیا۔ اور ابھی تو موسم بجلی گرمی کا شروع بھی نہیں ہوا جناب، گرمی کے موسم آگے ہے اور ان کی کارکردگی سامنے آ چکی ہے۔ میری گزارش ہے وزیر بجلی و پانی سے اور وزیر اعظم سے اور تمام صوبوں کے وزرائے اعلیٰ سے اور بجلی کو کنٹرول کرنے، دیکھنے اور ان کے کاموں میں اختیار رکھنے والے ان تمام لوگوں سے کہ جناب گرمیاں بھی شروع نہیں ہوئی، اور یہ جو کہتے ہیں کہ پاکستان میں بجلی سب سے سستی ہے، پیٹرول سب سے سستا ہے، یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ ہمارا فی کا آمدن کیا ہے اور دبئی کی فی کا آمدن کیا ہے اور بنگلہ دیش کی اور انڈیا کی اور دوسرے ملکوں کی کیا ہے۔ ان لوگوں میں بجلی ان کے اس فی کا آمدن کے لحاظ سے اتنی سستی ہے، مجھے باہر کے ملکوں میں جانے کا، گلف کے ملکوں میں جانے کا، دوسرے ملکوں میں جانے کا اتفاق ہوا ہے، میں دیکھتا ہوں کہ لوگ ادھر ونڈو اے سی جو ہے وہ بالکل بلا تعطل چلائے رکھتے ہیں، اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ بجلی کا بل اتنا زیادہ نہیں ہوگا کہ جو ان کے جیب پر اثر پڑے۔ لیکن اس کے برعکس ہماری فی کا آمدن کو سامنے رکھ کے دیکھا جائے تو یہ خطے کی سب سے مہنگی بجلی ہے جناب، اور اس مہنگی بجلی کے بل ادا کرنے کے باوجود اگر عام آدمی کو اسی غیر اعلانیہ اور اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا سامنا کرنا پڑے گا تو پھر لوگ سڑکوں پر تو نکلیں گے۔ میری ایک گزارش ہے جناب کہ جب کوئی بجلی کی بندش پر، غیر اعلانیہ بندش پر لوگ اگر سڑکیں بند کریں، جلسے کرے، جلوس کرے، توڑ پھوڑ کرے، تو ان کے خلاف جب پرچہ دیں تو اس علاقے کے ایکسیل وابڈا، ایس ڈی او وابڈا، اس علاقے کے سپرنٹینڈنٹ انجینئر وابڈا، اس علاقے کے لائن مین، ان سب کی نااہلی کے خلاف بھی پرچہ دیا جائے، ان کو نامزد ملزم رکھا جائے۔ اگر خدا کی قسم آپ ایسا کر لیں تو میں یقین سے کہتا ہوں کہ یہ غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ بھی ختم ہوگی اور اعلانیہ لوڈ شیڈنگ بھی ختم ہوگی۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ وہ لوگ جو جرم کرتے ہیں، اصل جرم تو محکمے کا ہے کہ جو محکمہ جو ہے اپنی نااہلی کی وجہ سے لوگوں سے بل وصول کرنے کے باوجود اگر وہ ان کو بجلی فراہم نہیں کرتا تو انہیں حق ہے نا احتجاج کرنے کا۔ اگر پی ڈی ایم کو حق حاصل ہے احتجاج کرنے کا، اور اگر پی ٹی آئی کو 30-40 دن دھرنا رکھنے کا اختیار حاصل ہے تو ان غریب صارفین کو جو بجلی کے بل ادا کرتے ہیں ان کو بھی دھرنا کرنے کا اور ان کو بھی جلسے جلوس کرنے کا، احتجاج کرنے کا پورا حق ہے۔ ان کے خلاف پرچہ کرنا ہے تو پھر اس وابڈا کے ان تمام افسروں کو اس میں نامزد ملزم رکھے۔ اور یار کوئی تھوڑی سی تبدیلی تو لے کے آئے نا، ان لوگوں کو پوچھنا ہی کوئی نہیں رہ گیا اور عوام جو ہے بالکل لاوارث ہو چکے۔ جناب گرمی آ رہی ہے اور گرمیوں میں میری ایک اور گزارش ہے، جس علاقے میں کوئی آدمی بجلی بند لوڈ شیڈنگ کے دوران مر جاتا ہے دم گھٹنے کے بعد یا ویسے کوئی ایسی چیز کے بعد، تو میں گزارش کروں گا کہ اس علاقے کے ایس ڈی او، ایل ایس اور لائن مین کے خلاف بھی پرچہ دیں۔ وہ لوگ اٹھتے ہی نہیں ہیں یار، پوری دنیا میں، پورے مغرب میں لا آف ٹاٹ چل رہا ہے، پاکستان میں بھی لا آف ٹاٹ ہے۔ ٹاٹ کا قانون جو ہے یہ سمری ٹرائل ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ یورپ کے لوگ جو ہے ایسے بیٹھے، قانون کی حکمرانی ہے جناب ادھر، جو ہی 5 منٹ کے لیے ان کی اجازت کے بغیر اگر کوئی کام ادارہ کرتا ہے اور اس سے ان کو ذہنی تکلیف پہنچتی ہے، جسمانی تکلیف پہنچتی ہے، کاروباری پہنچتی ہے، فوراً وہ کورٹ میں جاتے ہیں، ایک اپلیکیشن فائل کرتے ہیں، دوسرے دن، چوتھے دن، 5ویں دن اس کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ یہاں یہ ہے کہ قانون ذرا لمبا ہے، طریقیں پڑتی ہیں، اور یہ اس چیز کو ختم کریں جناب سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب، اور اس کو اتنا آسان بنا دیں کہ جو ہی کوئی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے، بجلی کی، پانی کی، سوئی گیس کی، تو وہ لوگ جائیں اور جا کے کورٹ پہ سو کریں اور ان کو پیٹیشنز پر ان کو معاوضہ ملے، اور یہ کام اتنی جلدی میں ہو کہ اس میں سائل کو تکلیف نہ ہو اور محکمہ جو ہے وہ برباد ہو جائے۔ اور خدا کے واسطے ایسا کوئی قانون لے کے آئے۔ آپ لوگ قانون دان بھی ہیں ادھر بیٹھے ہوئے، ادھر آئین کو سمجھنے والے بھی بیٹھے ہیں، ٹاٹ کا قانون کو سمجھنے والے بھی بیٹھے ہیں۔ وہ لائنہ جن کی مثالیں دیتے ہیں کہ امریکہ نے ترقی یوں کی اور برطانیہ نے ترقی یوں کی، اور مغرب کو سب سے زیادہ سمجھنے والا
بندہ ہمارا وزیر اعظم ہے، وہ کیوں نہیں ان قانون کو یہاں پر لاتا اور کیوں نہیں لاگو کرتا اور کیوں نہیں ان کو امپلیمنٹ کرتا اسی سپیڈ سے، اسی طریقے سے؟ محکمے خود بخود ٹھیک ہو جائیں۔ دراصل محکمے کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، ان کی سفارشیں ہوتی ہیں، غریب آدمی رول جاتا ہے۔ تو اب گرمیوں میں جو لوڈ شیڈنگ آ رہی ہے، اور آپ کو ایک اور خبر بتا دوں کہ پورے پنجاب میں سوئی گیس کی ان گرمیوں میں لوڈ شیڈنگ کر رہے ہیں، اور خدا کے بندو گیس کا انتظام ہی کوئی نہیں، ادھر کوئی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے، یہ کنزمپشن ہی بڑی کم ہے، اور آپ دن کو اور رات کو اس کی آنکھیں بند کر دیتے ہیں اس کو بغیر اصلاح کے۔ ان کو بھی بند کرو، اور ان کے خلاف بھی ایسے پرچے ہونے چاہیے۔ یہ 21 کروڑ عوام کی بات ہے جو میں اس پروگرام میں کر رہا ہوں، اور آپ سے گزارش کرتا ہوں، تمام سننے والوں کو، تمام ناظرین کو، تمام اپنے چاہنے والوں کو، پیار کرنے والوں کو، کہ خدا کے واسطے پاکستان کی خاطر، پاکستان کے غریب عوام کی خاطر اس پروگرام کو آگے شیئر کریں، اس کو آگے وائرل کریں، تاکہ سوئے ہو حکمران ایسے ہی جاگ پڑے جیسے گڈانی جہاز کے معاملے پر پروگرام ہونے کے فوراً بعد وہ جاگ پڑے تھے۔ آپ ان کو جگائیں گے تو یہ جاگیں گے، اور اگر گھر بیٹھ کر آپ ایسے کڑتے رہیں گے اور ایسے گھر بیٹھ کر پریشان ہوتے رہیں گے تو یہ نہیں اٹھیں گے۔ قومیں ترقی کرتی ہیں انفرادی ترقی کے ساتھ۔ آپ انفرادی ذمہ داری اپنی پورا کریں، ہم صحافتی محاذ سے کریں گے، آپ عوامی محاذ سے کریں۔ جو پروگرام عوام کی بہتری میں ہے اسے قومی نقطہ نظر سے آپ شیئر کر دیں جناب، آپ اس کو لائک کریں، شیئر کریں، سوئے حکمران جاگیں گے اور آپ کو سکون ہوگا۔ تھینک یو ویری مچ۔ یہی تھی آج کی بات اور یہی تھا آج کا پروگرام۔